بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ میں ہوں سید چودھری۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ اور بھارت کی نئی جنگی تیاریاں۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے 2 مقدمات ہیں جن کے آج فیصلے آنے والے ہیں۔ ملزمان کون ہیں؟ اور 9 مئی کے حوالے سے 2 اپیلیں جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں آج ان کی سماعت ہو رہی ہے۔ یہ سماعت بڑی اہم ہے۔ اس کو میں اہم کیوں کہہ رہا ہوں یہ آگے جا کے اس پہ بات کروں گا، اور پھر اسلام آباد میں جو مساجد والا ایک رولا پڑا ہوا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیا وزیر داخلہ محسن نقوی میاں شہباز شریف کی جگہ وزیر اعظم بننے والے ہیں؟ یہ افواہیں کون اڑا رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، ویسے محسن نقوی صاحب بھی نا مزے لے رہے ہیں اس خبر میں۔ ان سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جناب یہ کوئی افواہیں ہیں ایسی کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کسی جگہ کہا ہے کہ جناب ایسے حلقہ اگر سیاست کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی بندے کا حلقہ بھی ہونا چاہیے جہاں الیکشن لڑنے۔ پھر وہ قاص اکرم شیخ والا جو معاملہ ہوا ہے کہ جناب غیر حاضر ہے 40 اجلاسوں سے، تو ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے، ان کی سیٹ خالی ڈکلیئر کرنے کے لیے قرارداد بھی آ چکی ہوئی ہے قومی اسمبلی میں۔ تو ان کے سسرالی جو سسرالی شہر ہے محسن نقوی کا، وہ جنگ ہے، تو جناب وہ سیٹ خالی ہو جائے گی اور محسن نقوی صاحب وہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ تو میری اطلاع کے مطابق محسن نقوی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی نہیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ کیا یہ جو حکمران جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون جو، اور ان کے ساتھ دیگر جماعتیں ہیں، کیا وہ اتنی کمزور ہیں کہ جناب فوج کے کہنے پہ وزارت عظمیٰ، جس کے لیے یہ ان کی کتنے سالوں کی، کئی دہائیوں کی ان لوگوں کی جو ہے وہ محنت ہے، اور وہ جناب پلیٹ میں رکھ کے، تھالی میں رکھ کے جناب ان کو پیش کر دیں گے؟ یہ ہوتا یہ ممکن ہی ناممکنات میں۔ اس کی ایک وجہ ہے یہ دیکھیں کہ آپ انہوں نے شروع سے ہی ایک محاذ کھولا ہوا ہے عاصم منیر صاحب کے خلاف، پی ٹی اے والوں نے، اور پی ٹی اے کے جو ہم خیال سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو ملک سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، بھگوڑے جو ہیں، وہ سارے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ پاک بھارت جنگ کے بعد جو عاصم منیر صاحب ہیں، اور ویسے بھی انہوں نے ابتدا میں جو ان کے سامنے رکاوٹیں تھیں فوج کے اندر، وہ آہستہ آہستہ ہٹتی گئیں، اور جنگ کے بعد وہ جناب ظاہر ہے وہ ہیرو ہیں، اور بلکہ سپر ہیرو ہیں۔ تو جناب وہ تو جو ان کی ذات پہ جو کچھ چڑھ چالنے والی باتیں تھیں، اس میں تو جناب ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی نتیجہ خیز ہوتی نظر نہیں آ رہے۔ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ کہ حکومت اور جو ملٹری سرجنٹ ہے، ملٹری سرجن یعنی آرمی چیف جو ہے، یہ جناب کہتے ہیں ایک مک ہیں، اکٹھے فیصلے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ ایک طریقہ ڈھونڈا ہے کہ کوئی ایسی افواہیں اڑائی جائیں کہ جناب یہ یا تو فوج کے اندر کوئی رفت پڑ جائے، یا پھر فوج اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ معاملات بگڑ جائیں۔ یہ اس طرح کی افواہیں۔ اب مثلاً یہ دیکھیں کہ جو شہین صاحبائی صاحب ہیں، وہ بھی بگڑ رہی ہیں۔ انہوں نے خبر دی ہے، خبر ان کی ویسے ہوتی تو 2 نمبر ہی ہے، لیکن بار انہوں نے یہ کہہ لیں کہ شوشہ چھوڑا ہے کہ جناب کوئی میٹنگ ہو رہی تھی تو وہاں بڑے بڑے لوگ تھے، تو جناب وہاں وہ ریکارڈنگ کر لی، اور وہ ریکارڈنگ جو وہاں جناب وہ آرمی والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، تو وہ ریکارڈنگ سنوا بھی دی گئی ہے، یا شہباز شریف کو یا مریم نواز کو۔ بھائی صاحب نے امریکہ جو بیٹھے پتا، انہیں یہ نہیں پتا کہ نالائل گھر جکی ہو رہا، لیکن انہیں پاکستان کا پتا کہ جناب پاکستان یہ کام ہویا۔ اور دوسرا یہ محسن نقوی والا شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا جناب۔ محسن نقوی والی جو بات ہے، تو پھر یہ ظاہر ہے حکومت سوچنے پہ مجبور ہو سکتی ہے جناب۔ یہ کوئی بھی بڑا صحافی اگر یہ اس پہ بات کرنا شروع کر دے، تو صحافیوں کو ویسے بھی جو اس طرح کے صحافی ہوتے ہیں ان کو عادت ہوتی ہے جا کے کان بھرنے کی، جناب یہ میں نے سنا ہے کہ یہ محسن نقوی والی بات ہے۔ محسن نقوی جناب یہ جب جلوس نکلا ہوا تھا جناب، ماتمی جلوس تھا جناب حضرت امام حسین کا، تو اس وقت اس نے کسی جگہ بات کی کہ جناب مجھے یہ آفر تو ہے۔ اس طرح کے جھوٹی سٹوری جو مرضی بنوا لیں ان سے، یہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ فوج اور حکومت کے درمیان رفت ڈالی جائے، کوئی مسائل کھڑے کیے جائیں۔
اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اور دوسرا, قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب جو ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے محمود اچکزئی اور زبیر صاحب کے ساتھ مل کے, سابق گورنر سندھ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ کو جو ہم نے پی ٹی آئی نے اس کی مدت ملازمت میں تصحیح کی تھی نا, تو وہ بہت بڑی غلطی تھی, تو اس پہ جناب ہم معذرت کرتے ہیں. یہ انہوں نے معافی کی ہے, معافی مانگی. اچھا یہ تو معافی مانگی ہے انہوں نے. اچھا یہ نا, ان کو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے خیال میں یہی ہے کہ نومبر میں 3 سال پورے ہو رہے ہیں حافظ صاحب کے, اور ان کو ایکسٹینشن درکار ہے. یہ بھی وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ رفق ڈالنے کی کوشش, اسی طرح کی یہ بات مجھے نظر آ رہی ہے. انہوں نے وہ قانون پڑھا ہی نہیں ہے. آرمی ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی تھی, میں نے آپ اس کو سکرین پہ بھی دکھایا تھا وہ متعلقہ حصہ, کہ بھائی صاحب یہ جو 3 سال مدت ہے آرمی چیف کی, وہ اب 5 سال ہو چکی ہوئی ہے, اور وہ جو ترمیم ہے وہ ایسے ہی سمجھی جائے گی, اس قانون میں لکھا ہوا ہے جیسے پہلے دن سے قانون میں موجود ہے. وہ تو از خود 5 سال کی جو ہے ان کی مدت ملازمت ہو چکی ہوئی ہے. لیکن میرا خیال کہ ان کے ذہن میں کچھ ہے, یہ ایسی افواہیں بھی اڑاتے رہتے ہیں نا کہ وہ پہلا نوٹیفکیشن تو 3 سال کا تھا نا, اب اس میں تو ترمیم کرنا پڑے گی نا. یہ ساری چیزیں جو اس طرح کے افواہیں ہیں یہ پھیلا رہے ہیں. اب اسد کیسر صاحب جو جنرل باجوہ کو تصحیح دینے پہ معذرت کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی کی غلطی تھی, تو جناب یہ باجوہ صاحب اگر ان کی بات مان لیتے جو عمران خان کہتے تھے کہ ہماری حکومت نہ گرائیں, تو پھر یہ غلطی نہیں تھی. اب غلطی ہے, کیونکہ باجوہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا میں نیوٹرل ہوں, اگر یہ گرا سکتے ہیں تو گرا دیں. یعنی انہوں نے مدد نہیں کی تھی, جو جب انہوں نے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, یہ بات نہیں کرتا تھا عمران خان وہ والا. اور اسد کیسر صاحب وہی ہے نا جو 9 مئی کے بعد پرویز خٹک نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو یہ بھی سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. پریس کانفرنس انہوں نے نہیں کی تھی لیکن سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک طرح سے ان کی یہ زبان خاموشی سے وہ تائید کر رہے تھے 9 مئی کی جو وہ مذمت کر رہے تھے. یہ وہ اسد کیسر صاحب ہے, اور یہ وہ اسد کیسر صاحب ہے جن کے بارے میں عمران خان نے کہا جناب یہ بڑا بزدل آدمی ہے. اگر تحریک اعتماد پہ جب ووٹنگ ہو رہی تھی اس دن جناب رات کو اجلاس چھوڑ کے نہ چلا جاتا تو پھر اعجاز صادق صاحب نے سنبھال لی تھی نا جو صدارت تھی یہ قومی اسمبلی میں جب تحریک اعتماد کی ووٹنگ ہوئی تھی, تو پھر جناب حالات مختلف ہوتے. یہ ان کے اسد کیسر کے بارے میں عمران خان کا. اچھا اسد کیسر صاحب اس کی تو چلو مذمت کر رہے ہیں, چلو بڑی اچھی بات ہے, تصحیح نہیں ملنی چاہیے. یہ اس لیے مذمت کر رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ جناب حافظ صاحب کو شاید اسی سال نومبر میں تصحیح ملنے والی ہے, حالانکہ اس میں 2 سال رہتے ہیں ابھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ جو فوج کی مداخلت روکنے والی باتیں ہیں, ساری باتیں ہیں, تو اگر معذرت کرنی ہے تو پھر 2010 سے شروع کریں, جب جناب یہ پاشا صاحب, ظہیر اسلام, فیض حمید, باجوہ, پتہ نہیں کون, ایون یہ کہ رحیل شریف کو بھی وہ امپائر بنایا ہوا تھا کہ انگلی کھڑی کرے گا, یہ وہی. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب تصحیح والی بات, یہ تصحیح والی بات میں عرض کر رہا ہوں وہی ہے کہ جناب باجوہ نے ان کی سرپرستی چھوڑ دی تھی. یہ عمران خان نے خود کہا ہوا ہے کہ جناب ہم تاحیات ان کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے. سنا آپ کو یہ ایکسٹینشن آفر کر رہے ہیں, ہم بھی آپ کو ایکسٹینشن آفر کر دیتے ہیں, لیکن گورنمنٹ نہ کرانا اس ٹائم پہ. اس پریس کانفرنس میں محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ تحریک تحفظ دستور پاکستان کے جو سربراہ ہیں, تو وہ جناب انہوں نے میاں شہباز شریف وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ جناب خدا کو مانو, تو آپ نے عوام کی طاقت نہیں دیکھی. عوام اگر بفر جائے تو فرونوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے. ہم آئین کے تحفظ کے لیے عوام کو منظم کریں گے اور کہیں ہمارے ساتھ معاہدہ کریں. اب وہ نئے معاہدہ عمرانی کی بات بھی کر رہے ہیں, نئے میثاق جمہوریت کی بات بھی کر رہے ہیں. پہلے بھی انہوں نے جو بات کی تھی کہ جناب یہ معاہدہ یہ کریں کہ ہم بھی اس میں دستخط کر دیتے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد کریں گے, میڈیا کو تنگ نہیں کریں گے, ورنہ ہم مجبور ہوں گے جناب سڑکوں اور گلیوں میں نکلیں گے. تو اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے. تو جناب ہم سے کیا مراد ہے, کون نکلے گا آپ کے ساتھ, کون آپ کا ساتھ دے گا؟ آپ جو جہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کی اچانک ضرورت کیوں پڑ گئی, یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. آپ کے پاس یہ قوت ہے بھی یا نہیں ہے. 14 اگست کو جب پوری قوم جو ہے وہ جشن آزادی منا رہی ہوگی تو آپ اس دن احتجاج کر رہے ہوں گے. بڑی عجیب و غریب سیاست ہے ان کے لوگوں کی.
تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں، اور حکومت تو یہ کہہ رہی ہے پہلے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے. تو وہ جس کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ کیا کرے گا؟ اب یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، یہ اسد کیسر صاحب جو بڑکے مار رہے ہیں نا، جو معافیا مانگ رہے ہیں، یہ اسد کیسر صاحب کو ہی اندر سے پیغام آیا ہے. بھائی جو قید ہے نا، قید، زرداری صاحب جو کہہ چکے ہوئے کہ جناب 2 سال بعد جیل بتاتی ہے کہ میں جیل ہوں. یہ 5 اگست کو گرفتار ہوئے 2 سال پہلے، ان کی قید اب شروع ہوئی ہے. اب جیل انہیں کو بتائے گی کہ آپ قیدی ہیں. یہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جنہوں نے 10-11 سال جیل کاٹی ہوئی، مسلسل جیل کاٹی ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں ان کو بڑی سہولتیں تھی، بڑی سہولتیں بھی تھیں تو پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں 2 سال بعد جیل بتاتی ہے کہ میں جیل ہوں. تو یہ 2 سال پورے ہو گئے ہوئے، اور خان صاحب کو اب اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جناب یہ جیل ہے. اور پھر جو سزائیں ہیں 9 مئی والی وہ بھی جناب سر پہ چڑھی ہوئی ہیں. GHQ والا کیس جو ہے وہ بھی ہے. اور انہوں نے بہرحال یہ جو لاہور کی عدالت ہے نا دہشت گردی کی، یہ 2 مقدمات ہیں. ایک جو تھانہ شادمان نظر آتش کیا تھا وہ والا، اور ایک راحت بیکری کے سامنے پولیس کی گاڑی جلائی گئی تھی، بڑی توڑ پھوڑ کی گئی تھی. یہ جلاؤ گراؤ کے 2 مقدمات ہیں جن کا آج جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا. ان میں ایک تو پرانے ملزمان بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں، عمر سرفراز چیمہ سابق گورنر جو ہیں وہ بھی ہیں، اعجاز چودھری بھی ہیں، میاں محمود رشید بھی ہیں، اور کچھ خواتین ہیں جو نئی ملزمان ہیں. ان میں صنم جاوید ہیں اور عالیہ حمزہ ہیں، ایک عائشہ بھٹا ہیں. کوئی یہ لوگ ہیں جن کے خلاف جو مقدمہ ہے ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، اس کا آج فیصلہ ہے کہ جن کے خلاف شہادتیں ہوں گی ان کو سزا ہو جائے گی، اور پھر جو بری ہونے والے ہوں گے وہ بری ہو جائیں گے. لیکن اس سے بھی میں سمجھتا اہم کیس جو ہے نا وہ آج لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے. اور وہ 2 اپیلیں ہیں جو 9 مئی کے جو سزائیں ہوئی تھی نا، ایک تو لاہور سے سزا ہوئی تھی، ایک فیصل آباد سے سزا ہوئی تھی کچھ لوگوں کو. تو جناب یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بینچ جو ہے نا یہ بڑا آپ کہہ لیں کہ جناب انڈیپینڈنٹ قسم کے ججوں پہ مشتمل ہے. جسٹس عالیہ نیلم جو چیف جسٹس ہیں، اور جسٹس ابھر گل صاحبہ، ان پر مشتمل بینچ ہے. اس میں ایک تو جناب اعجاز چودھری صاحب کو جو لاہور سے سزا ہوئی تھی تو اس میں وہ ان کی اپیل ہے، وہ لگی ہوئی ہے. اور دوسرا جو زرتاج گل صاحبہ کو فیصل آباد سے سزا ہوئی تھی تو انہوں نے اس کے خلاف اپیلیں فائل کی ہیں. اب ان کی درخواست پہ ایک اعتراض لگایا ہوا ہے دفتر نے، وہ آبجیکشن کیس کے طور پہ اس کی سماعت ہوگی. وہ یہ ہے کہ جناب زرتاج گل صاحبہ جو ہیں یہ بگوڑی ہیں، بھاگی ہوئی ہیں، انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، اور جب تک سرنڈر نہ کرے ملزم تو اس کی اپیل کی سماعت نہیں ہو سکتی. یہ اعتراض ہے. اب پشاور ہائی کورٹ نے 11 اگست تک ان کی جو ضمانت ہے وہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ لی ہوئی ہے، راہداری ضمانت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، عبوری ضمانت بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ آج پیش تو ہو سکتی ہیں اگر پیش ہونا چاہیں، ان کے پاس ہے اعتراض ختم کرنے کا موقع، جناب میں حاضر ہوگی، میں سرنڈر کر رہی ہوں. اور اگر سرنڈر کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوری طور پہ ضمانت ہو جائے، پھر انہیں جیل جانا پڑے گا. جیل جانے سے یہ ڈرتی ہیں. باتیں جتنی مرضی سن لیں یہ جو خواتین ہیں PTI والوں کی، لیکن جیل جانے سے ڈرتی بھی ہیں. جیسے آج میرا خیال ہے کہ یہ جو جن کا میں نے ذکر کیا کہ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید وغیرہ شاید وہ عدالت میں پیش ہی نہ ہو فیصلہ سننے کے لیے، کیونکہ اگر وہ فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا تو وہیں سے پھر پکڑ کے ان کو جناب بٹھا لیا جائے گا. کوٹ لکھپت میں تو وہ فیصلہ اناؤنس ہونا ہے. تو یہ اب یہ دیکھنا ہے کہ جناب کیا جو اشتہاری ہیں، جو مفرور ہیں، جو جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا ہوا، تو سرنڈر کیے بغیر جو اپیلیں ہیں ان کی سنوائی ہو سکتی ہے. یہ اس سے تعین جو ہے یہ ہو جائے گا. اور دوسرا آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہے یہ امریکہ میں 2 ماہ کے دوران ان کا دوسرا دورہ ہے، اور یہ سرکاری دورہ ہے. وہاں پینٹاگان سے نظامت آئی تھی، اور جنرل کوریلا کی جو الوداعی تقریب تھی اور جو کمان کی تبدیلی کی تقریب تھی، تو وہ ریٹائر ہو گئے، تو وہاں یہ شریک ہو گئے ہیں. انہوں نے وہاں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب بھی کیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر جو بھارت کو انہوں نے رگیدا ہے
लत्ते लिए हैं, और उनके जनाब जो भारत जो है जो नंबरदार बनना चाह रहा था, वो विश्व गुरु बनना चाह रहा था, आलमी लीडर ये बनना चाह रहा था, तो जनाब ये दावा इनका खोखला था। तो दूसरे लफ्ज ये कह रहे हैं कि बड़ा इन्होंने मारे, और फिर जनाब ये कहा कि जनाब जो राह की सरगर्मी है उस हवाले से भी उन्होंने बात की है, जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है राह उसकी भी बात की है, शेख रहनुमा को कत्ल करने वाली बात भी की है उन्होंने, और वो जो कुलभूषण यादव जैसे किरदार थे जो कतर में 8 नेवी के इंडियन नेवी के अफसर जो हैं उनका जो किरदार है वो पकड़े गए, वो सारी चीजें उन्होंने वो बयान की हैं। और उन्होंने फिर ट्रंप की एक मरतबा फिर तारीफ की है कि जनाब ये जंगबंदी के हवाले से जनाब उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार जो है वो अदा किया है। कश्मीर की बात की है कि कश्मीर जो है ये इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं है, और कश्मीर की जो वजूही दामे दुर में सुख ने जो मदद करता है पाकिस्तान, उसकी उन्होंने बात की है कि जनाब ये हम जो है वो जारी रखेंगे। और ये जो इनका खिताब है ना, इसके बाद ये जो हमारे यहाँ खबरें आई हैं ISPR की तरफ से या जो एजेंसियों की तरफ से, न्यूज एजेंसियों की तरफ से जो खबरें आई हैं, उनमें तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन भारतीय मीडिया, वहाँ के खबर सां अदारे जो हैं वो इस खिताब के हवाले से ऐसी बातें कर रही हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। मसलन क्या, ये प्रिंट इंडिया है, दी प्रिंट इंडिया, वो ये जनाब खबर दे रहा है, अजीबो गरीब खबर दे रहा है। वो कह रहा है जनाब हम एटमी हथियारों से लेस हैं, साढ़े को एटमी हथियार ने, तो अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो फिर हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूबेंगे, ये वो फरमा रहे हैं। और दूसरा उन्होंने जो कहा कि जनाब ये उन्होंने कहा है कि अगर भारत में जनाब डैम बनाता है कोई, तो हम 10 बम 10 मिसाइल मारेंगे और हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। फिर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि सहाफियों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जनाब किहड़े सहाफियों ने गल हुई है जिन्होंने, बहरहाल ये कह रहे हैं जनाब झूठा प्रोपेगेंडा जी है। जनाब हम जो है मशरक से शुरू करेंगे हिंदुस्तान में और फिर मगरब तक जाएंगे जनाब, बढ़ेंगे, और मिसाइलों वाली बात वो जो मैंने कर दी है। और कश्मीर के हवाले से जो कहा कि जनाब दरिया सिंध के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब ये हिंदुस्तानियों की कोई खानदानी मिल्कियत नहीं वगैरह वगैरह, इस तरह की खबरें जो हैं वो प्रोपेगेंडा टाइप की खबरें हैं, ये उन्होंने बयान फरमाई है भारतीय मीडिया ने। और दूसरी बात यह है कि वहाँ के जो एयर चीफ हैं जिन्होंने कहा जनाब हमने पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारे और समेत 6 तैयारे जो हैं वो तबाह किए थे, वो अब एक और नई बात कर रहे हैं। And the next war which we are looking at, it may happen soon. वो कहते हैं जनाब नई जंग जो है वो जल्द शुरू होगी और ये हम बेहतर अंदाज में, पहले से बेहतर अंदाज में लड़ेंगे और मिलकर लड़ेंगे। ये जनाब इंडियन एयर चीफ साहब ये फरमा रहे हैं। भाई मेरे किस चीज से जंग लड़नी है? पहले भी तो आपके पास यही वसाइल थे ना, अब क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्या हमारी स्ट्रेटेजी है वो पहले से कमतर होगी? बहरहाल पता नहीं किस तनाज़ुर में उन्होंने ये बात कर दी है, लेकिन इधर ये पाकिस्तान में कुछ ऐसी खबरें हैं कि 14 अगस्त को जो हमें आज़ादी वाले दिन कोई सरप्राइज दिए जाएंगे इंडिया को, जिससे इंडिया को एक तो ये कि उसको मजीद ये एहसास होगा कि हम कमजोर हैं, दूसरा ये कि उसकी हजीमत जो है, जगनसाई जो है, उसमें इजाफा होगा, ये बताया जा रहा है। और दूसरा जो इस्लामाबाद में जनाब एक मसला बन गया हुआ है जनाब मसाजिद का। अच्छा, ये ना कुछ 57 के करीब जो ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर मसाजिद बनाई गई थी उनका मामला है। और एक मस्जिद जो है, ये मस्जिद मदनी जो है, ये जनाब वो कहते हैं शहीद कर दी गई, उसका मदरसा भी शहीद कर दिया गया है। तो ये पहली बात तो ये है कि जो इस्लामी अहकामात है उसके मुताबिक कब्जा की जगह पे मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, ये इजमाए उम्मत है। तमाम मसालिक जो है उनका इस पे इजमा है, ये मुतफिका तौर पे आप कह सकते हैं कि जनाब ये तयशुदा अमर है कि कब्जा की जगह पे आप जो है वो मस्जिद नहीं बना सकते। ये ग्रीन बेल्ट जो है ये इन्होंने खरीदी थी, ये सीधी सी बात है, कब्जे वाली जगह थी और ये मुख्तलिफ इनके अंदाज होते हैं। ये बना देते हैं जनाब, पहले एक कमरा बनाते हैं, फिर जनाब उसके ऊपर स्पीकर लगा देते हैं, फिर जनाब वहाँ एक बार रख देते हैं जनाब चंदे का बक्सा, और फिर जनाब वो एक मस्जिद बन जाती है, फिर साथ मदरसा बन जाता है। ये जो है ना, ये कोई अचानक काम नहीं हुआ,
یہ ان کو باقاعدہ نوٹس دیے گئے، یہ جو مساجد ہیں. اب دیکھیں یہ ایک نوٹس جو بھی آپ نے دیکھے ہیں، ان میں جناب ایک جو ہے وہ جناب مسجد ختیجۃ الکبریٰ، اور وہ گرین بیلٹ پہ بنی ہوئی ہے اور F11 میں، اور دوسری ہے مسجد امیر حمزہ، وہ F10 میں ہے. تو یہ جو مسجد جو ہے شہید مدنی مسجد والا واقعہ ہے، یہ جناب مولانا صاحبان وہاں پہنچ گئے اور وہ کہتے ہیں جناب ہم یہاں مسجد دوبارہ بنائیں گے. تو ان کو تو جناب مارگولہ ٹاؤن میں یہ مدرسہ جو ہے یہ نیا بنا کے دے دیا سرکار نے 3,70,00,000 روپے لگائے. اب یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ جناب جس وقت یہ مساجد بنائی جا رہی تھی اس وقت کیا انتظامیہ سوئی ہوئی تھی؟ اس وقت کاروائی نہ کرنے سے کیا ناجائز کام جو ہے وہ جائز ہو گیا ہوا ہے؟ متعلقہ جو صاحبان ہے نا، یہ نہیں بتائیں گے کسی کو کہ جناب ناجائز قبضہ کر کے مسجد نہیں بنائی جا سکتی، لیکن یہ کہیں گے جناب اس کو جو اپنی تحریک کے لیے مذہب کو استعمال کرنے کا جو ایک ہوتا ہے وہ ضرور کریں گے کہ جناب دیکھیں شراب خانے بن سکتے ہیں، مسجدیں نہیں بن سکتی. اس طرح کی تقریریں جو ہیں یہ کریں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سرکار ان کو جگہ دے رہی ہے اور وہ بنا کے دے رہی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ وہ ملکیت ان کی نہیں ہوتی، پھر وہ سرکار کی ملکیت ہوتی ہے. تو پھر ان کو تو چاہیے ملکیت. یہ والا جو معاملہ ہے بہرحال اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ اگر معاملے کو حل کر لیا جائے تو بہتر ہے، لیکن جو قانونی طور پہ اور جو اگر ہم ملکی قوانین کو دیکھیں اور اسلامی احکامات کو دیکھیں تو اس تناظر میں تو یہ جناب جو ناجائز قبضہ کر کے کسی جگہ مسجد جب نہیں بنائی جا سکتی، بلکہ کچھ مثالیں کیسے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں نماز بھی نہیں ہوتی، کچھ کہتے ہیں کہ مکروہ ہوتی ہے. یہ سب کہتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ جناب وہاں نماز نہیں ہو سکتی جو ایسی مسجد ہو، اور دوسرے کہتے ہیں کہ جناب نماز تو ہو جاتی لیکن کراہت والی مکروہ ہوگی. یہ ہے. اور یہ جناب کہہ رہے ہیں جناب یہ مساجد گرا کے جناب بڑا ظلم کر رہے ہیں، پتہ نہیں اسلام کے خلاف جناب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اللہ رحم کرے. اب دیجیے مجھے اجازت، نہیں ہے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.